ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بڑائی، کبریائی، تمجید، تحلیل، تصدیق خالق دو جہاں، مالک دو جہاں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسل، خاتم الانبیاء، خاتم الرسل، امام المجاہدین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر۔ محترم بھائیو، بزرگوں، عزیز ساتھیو، اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کے مراحل بنائے ہیں۔ انسان کی زندگی کا ایک تو وہ مرحلہ ہوتا ہے جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور پھر ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر یعنی کہ دنیا میں ہوتا ہے، پھر ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جب انسان قبر کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن جو زندگی انسان کی قبر سے شروع ہوتی ہے وہ دائمی زندگی ہوتی ہے۔ اس میں انسان کے جو بھی معاملات زندگی کے اندر دنیا کی رہے، اس کے مطابق اس کی ایک دائمی زندگی اللہ رب العالمین اس کو قبر سے لے کے جو ہے وہ دے دیتا ہے۔ اور اس کو قبر سے لے کے جو زندگی شروع ہوتی ہے آخرت والی زندگی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس انسانیت کی جو ابتدا کی تھی، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو جس جگہ پہ رکھا تھا وہ جنت تھی۔ یعنی کہ انسان کی حقیقتاً جو تخلیق کی گئی ہے وہ جگہ ہے، جس جگہ کے لیے کی گئی ہے وہ جنت ہے۔ لیکن دو معاملات انسان کی زندگی کے ساتھ ہوتے ہیں، اور دو ہی انداز کی بندہ زندگی گزارتا ہے۔ ایک انداز تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے انسان جنت کی طرف چلے جاتا ہے، ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی زندگی ایسی گزارتا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جا پاتا۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کو جو ایک سلسلہ دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس سلسلے کو بھیجنے کا ایک عظیم ترین مقصد یہ تھا، یہ اگرچہ جنت سے نکال دیے گئے ہیں لیکن چاہتا اللہ رب العالمین یہی ہے کہ یہ واپس پلٹ کر لوٹ کر جنت کی طرف ہی آئیں، کہیں اور نہ جائیں۔ لیکن چونکہ ایک ہے رحمانی سلسلہ، ایک ہے شیطانی سلسلہ، اور دونوں سلسلے ہر انسان کے ساتھ لگے پڑے ہیں۔ بعض انسانوں پہ رحمانی سلسلہ غالب آ جاتا ہے، اور اس غلبے کی وجہ سے وہ جنت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بعض انسانوں پہ شیطانی سلسلہ غالب آ جاتا ہے، وہ اس غلبے کی وجہ سے جہنم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دو ہی کانسیپٹ رکھے ہیں دنیا کے اندر، اور آخرت کے اندر بھی دو ہی راستے رکھے ہیں، ایک جنتی راستہ ہے اور ایک جہنمی راستہ ہے۔ اور اس پیدائش کا مقصد بھی یہی ہے
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جو زندگی ہمیں دی ہے اور پھر موت دی ہے، اس تخلیق کا مقصد یہی ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کر کے واپس لوٹتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی امت کو اسی بات کی تلقین، اسی بات کی دعوت دیتے رہے کہ لوگوں اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اصل حقیقت جس چیز کی ہے وہ آخرت ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا کے اندر بینک بیلنس بنا لینا، کوٹھیاں کھڑی کر لینا، فیکٹریاں بنا لینا اور دنیا کی ایک بہت بڑی جاگیر بندے کے پاس آ جائے، تم یہ سمجھتے ہو تم نے ذاترہ اختیار کر لی ہے، لیکن حقیقت میں قرآن کہتا ہے یہ ذاترہ نہیں ہے، ذاترہ وہ ہوتی ہے جو تمہارے پاس تقوی کی صورت میں موجود ہوتی ہے۔ ذاترہ وہ ہوتی ہے جو تقوی کی صورت میں انسانوں کے پاس موجود ہوتی ہے۔ اور آج معاشرے کے اندر جس چیز سے معاشرہ خالی ہوتا چلا جا رہا ہے، بظاہری طور پر میں بہت بڑا نمازی بھی نظر آتا ہوں، بظاہری طور پر ایک بہت بڑا عالم بھی نظر آتا ہے، بظاہری طور پر ایک بہت بڑا قرآن کا حافظ بھی نظر آتا ہے، بظاہری طور پر رمضان میں پورے روزے رکھتا ہوا نظر آتا ہوں، یہ سارے کام میں کرتا ہوا نظر آتا ہوں، لیکن باطنی طور پر میں اپنے آپ کو جو جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ ظاہری طور پر آپ سب مجھے بہت اچھا جانتے ہوں گے، لیکن باطنی طور پر جو میں ہوں وہ میں جانتا ہوں اور میرا رب جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ تقویٰ جو پیدا ہوتا ہے نا انسان کی زندگی کے اندر، وہ ظاہر سے زیادہ باطن پر جو ہے بندے کو کاربند کرتا ہے، پابند کرتا ہے کہ باطن کے اندر جب کوئی دیکھ نہ رہا ہو، اس وقت جب رب اور بندے صرف اس کے درمیان کوئی بھی نہ ہو، اس وقت نظر آتا ہے کہ تقویٰ کہاں موجود ہے۔ اور اسی کی بنیاد پہ اللہ رب العالمین کا ایک بخشش کا ایک بہت بڑا سلسلہ جو ہے وہ انسان اس کو پا لیتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کا نام کفل تھا۔ کفل واقعہ سب کو معلوم ہے۔ اس کا ماجرا کیا تھا، معاملہ کیا تھا؟ زندگی بڑی گناہوں کے اندر گزاری تھی، زندگی بڑی لہو اور لاپ کے اندر گزاری تھی، کھیل اور کود اور تماشے کے اندر ہی زندگی گزار دی تھی۔ اور زندگی ایسی تھی کہ خاتون آتی ہے، اپنے گھر کے معاملات سے تنگ آ کر جاتی ہے کفل کے پاس، کہتی ہے کفل میری کچھ امداد کیجئے، میں بڑی تکلیف کے اندر ہوں، میں بڑی پریشان ہوں، میں بڑی پریشان ہوں۔ کفل کہتا ہے آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، لیکن میری ایک ضرورت ہے، آپ میری ضرورت پوری کر دو، میں آپ کی ضرورت پوری کروں، یعنی کہ میں بدکاری کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عورت، وہ خاتون واپس چلے گئی، لیکن حالات تو تنگ تھے ہی، پریشانیاں تو تھیں۔ واپس آ گئی، کہنے لگی کفل میں بڑی ضرورت مند ہوں، مجھے کچھ پیسے چاہیے، مجھے کچھ رقم چاہیے، مجھے جا کے میرے گھر کے اندر میرے بچے بھوکے۔ کفل نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو میں کچھ رقم دوں گا، لیکن اس کے بدلے میری ڈیمانڈ، میری ضرورت وہی ہے جو پہلے تھی کہ میں بدکاری کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال جب ضرورت انسان کو ہوتی ہے اور اتنی سخت ہو اور حالات کی درستگی ممکن نہ ہو اس کے علاوہ، تو پھر بندہ اسی طرف چلا جاتا ہے، کہنے لگی جی ٹھیک ہے چلو۔ وقت مقرر ہوا، جگہ مقرر ہوئی، اس وقت پہ کفل بھی موجود تھا، خاتون بھی موجود تھی، اور پوری ایک کنڈیشن بن چکی تھی۔
لیکن خفل نے دیکھا کہ اس خاتون پہ ایک لرزہ طاری ہے، کپ کپی طاری ہے، اور آنکھوں سے آزاروں قطار آنسو جاری ہے۔ کفل نے پوچھا، دیکھیں میں کوئی آپ کو زبردستی گھسیٹ کر نہیں لایا، یہ ساری بات جو آج ہم کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں طے تھیں، میں آپ کو گھسیٹ کر نہیں لایا، تو یہ لرزہ، یہ کپ کپی، یہ آنسو کس بات کے؟ کہنے لگی کفل بات یہ ہے کہ یہ جو کام ہم کرنے لگے ہیں نا، یہ کام جو ہم کرنے لگے ہیں، میں نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں یہ کام کروں گی، اور نہ میں ایسی خاتون ہوں جو پیسوں کے بدلے، رقم کے بدلے یہ کام کرتی پھروں۔ کہنے لگی مجھے خوف آتا ہے اپنے رب سے۔ کفل نے جب اس خاتون کی زبان سے یہ الفاظ سنے کہ رب سے خوف آتا ہے، تو وہ کیفیت جو اس خاتون پہ طاری تھی وہی کیفیت کفل پہ طاری ہو، پیچھے ہٹ گیا، کہنے لگا یہ رقم پکڑو اور اٹھو اور جاؤ یہاں سے۔ اور اسی وقت تہیہ کیا کہ کفل آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کرے گا، کفل آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ اور کفل وہاں سے اٹھا، خاتون بھی چلی گئی، کفل بھی چلے گیا، اور رات کو کفل کا انتقال ہو گیا، رات کو کفل کا انتقال ہو گیا۔ اب لوگ تو کفل کو کیا جانتے تھے؟ کفل بڑا بدکار ہے، کفل بڑا سیاہکار ہے، کفل جو ہے وہ ایسی زندگی گزارنے والا ہے۔ لیکن صبح جب اٹھے، اللہ رب العالمین نے صرف اس کیفیت کی بنیاد پہ اللہ رب العالمین نے بخشش کا پروانہ اس کی دنیا کے اندر بھیجا۔ لوگوں نے اس کے گھر کے باہر دروازے پر تختی پہ پڑا کہ اللہ رب العالمین نے کفل کو معاف کر دیا۔ ایک کیفیت چاہیے ہوتی ہے بندے کو کہ اس سے بندے کی زندگی کا رخ چینج ہو جاتا ہے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ ایک بڑے محدث، لیکن زندگی اگر پڑھیں گے تو زندگی کا ایک وہ حصہ بھی موجود ہے جب یہ ایک بہت بڑے داڑیل تھے، ڈاکو تھے، رستوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے گات لگا کے، کوئی قافلہ گزر رہا ہوتا اس کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ ایک یہ بھی زندگی تھی۔ کہتے ہیں ایک دفعہ میں گات لگا کے بیٹھا تھا، اچانک میرے ذہن کے اندر ایک قرآن کی آیت جو ہے وہ میرے کانوں میں گونجی۔ وہ آیت کیا تھی؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ مومنین پہ اب وہ وقت نہیں آیا کہ مومنین کے دل اللہ کے ڈر اور اس کی خشیت سے کانپ جائیں۔ کہنے لگے صرف یہ آیت کا میرے کانوں میں گونجنا تھا، اسی وقت فضیل کھڑا ہو گیا، اور فضیل نے تہیہ کر لیا کہ آج کے بعد یہ کام سارے دھندے چھوڑ دوں گا۔ اور اس کے بعد بتائیں فضیل بن عیاض رحمہ اللہ ایک بڑے محدث کے دور پہ جانے جاتے ہیں۔ ایسی پتہ نہیں کتنی زندگیاں آپ کے سامنے میں بیان کر سکتا ہوں۔ اس ساری چیزوں کے پیچھے جو بھی تھا وہ صرف ایک ہی چیز تھی، وہ کیا تھا؟ وہ آخرت کا خوف تھا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف تھا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ رب العالمین نے جنتیں ان کے لیے بنائی ہیں جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائیں، جو اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کرنے والے بن جائیں۔ نفس کسی چیز کا کہتا ہو، لیکن بندے کے اندر، دل کے اندر ایک ہی خیال رہتا ہو ہمیشہ، اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، کل قیامت والے دن رب کے سامنے جب کھڑا ہوں گا، یہ ساری تفصیلات جو میں آج کرتا چلے جا رہا ہوں، میرا ذہن ہی اس بات پہ کوئی نہیں کہ کوئی جو لکھنے والا بھی اس کام کو موجود ہے، کل یہ ساری تختیاں، یہ ساری کتابیں، یہ سارے رجسٹر جب میرے سامنے کھول کھول کر پڑھے جائیں گے، پڑھے بھی نہیں جائیں گے، مجھے کہا جائے گا کہ خود پڑھ لو، اور جب میں خود پڑھ رہا ہوں گا اس وقت واللہ یہ سارے سلسلے، یہ ساری فلم جو میں نے اس دنیا میں کی، یہ ساری اس وقت نظر آ رہی ہوگی۔ ایک ہی چیز جس کے ساتھ میں دو چار ہو رہا ہوں گا، وہ کیا ہوگی؟ وہ پچھتاوا ہوگا، وہ پچھتاوا ہوگا، وہ پچھتاوا ہوگا۔ دیکھیں یہ تو محدث تھے،
یہ تو اسلاف تھے ہمارے، بعد میں آنے والے۔ میں ان صحابہ کے بارے میں آپ کو بتلاتا ہوں جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس سے کہا کہ تم جنتی ہو۔ اس کے بعد تو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے ہوتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے بارے میں کہہ دیں تم جنتی ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ تو وہ صحابی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنتی ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو رائے اگر دیتے تو آسمان سے قرآن نازل ہو جاتا ہے۔ ان کی خلافت تھی، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک انداز یہ تھا کہ رات کو نکل جایا کرتے تھے، گشت کیا کرتے تھے، لوگوں کی خبرگیری کیا کرتے تھے۔ اور آج بھی اگر کوئی ذمہ دار ہے، میں نہیں کہتا یہ بات صرف حکمرانوں پہ عائد ہوتی ہے، آج کوئی بھی اگر ذمہ دار ہے اس کو اپنے نیچے رہنے والے جتنے بھی اس کی رعایا ہے، جتنے بھی لوگ جو اس کی ذمہ داری کے اندر آتے ہیں، اس کا یہ عمل ہونا چاہیے ہمیشہ اپنے چھوٹوں کی، اپنے نیچے رہنے والوں کی خبرگیری کرنی چاہیے۔ کیا پتا کہ میں نیچے رہنے والے، میری ذمہ داری کے اندر رہنے والے لوگ، ان کی میری طرف سے کوئی حد تلفیاں ہو رہی ہوں، کل قیامت والے دن کھڑے ہو جائیں، یا اللہ میرا معاملہ اس کے حق میں یہ موجود ہے، میرا فیصلہ کر۔ اس وقت کون دے گا کچھ؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نکلے، گشت پر تھے، گھوم رہے تھے، علاقے سے تھوڑا دور نکل گئے تو ایک خیمہ دیکھا جس کے اندر ایک بوڑھی خاتون تھی۔ وہاں قریب گئے، جا کے اس بوڑھی خاتون سے حال حوال لیے، اماں بتاؤ کیا حال چال ہے، خیریت ہے؟ کہنے لگی بیٹا کیا حال بتاؤں، میں تو بڑی پریشان ہوں، میں تو بڑے معاملات میں جکڑی ہوئی ہوں۔ ایک ہمارا خلیفہ ہے عمر، اس کو میری کوئی فکر نہیں۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں اے اماں، عمر بن خطاب کو تیرے حالات کا کیسے پتا چلے گا؟ تو اتنی دور آ کر ایک خیمہ لگا کے بیٹھی ہے، اور عمر بن خطاب کہاں بیٹھا ہے، اس کو تیرے حالات کا کیسے پتا؟ بوڑھی اماں کہتی ہے اگر عمر بن خطاب کو میرے حالات کا نہیں پتا تو پھر عمر بن خطاب کو چاہیے وہ خلافت سے ہٹ جائے۔ عمر بن خطاب کو کیا چاہیے؟ خلافت سے ہٹ جائے، اگر میرے حالات کا نہیں پتا۔ کہنے لگے اے اماں، عمر بن خطاب کو تیری بات ہم پہنچا دیں گے، لیکن ایک بات تیرے سے میں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عمر سے جو تیرے ذمے پچھلی جتنی بھی حق تلفیاں ہوئی وہ ساری حق تلفیاں تو معاف کر دے، اس کی جو رقم بنتی ہے وہ بتا، وہ میں عطا کرواؤں گا۔ عمر بن خطاب نے نہیں بتایا کہ میں امیر المومنین ہوں۔ کہنے لگے تو اس حق تلفی کی رقم بتا، وہ ادا کی جائے گی، اور تو حق تلفیاں معاف کر، آج کے بعد تیرے حق میں کبھی حق تلفی نہیں ہوگی۔ اتنے میں پیچھے سے گزر رہے تھے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے دیکھا کہ امیر المومنین کھڑے ہیں، پیچھے سے آواز لگا دی، یا امیر المومنین، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بوڑھی خاتون نے جیسے ہی سنا کہ امیر المؤمنین کہا جا رہا ہے، اس شخص کو تو میرے ساتھ کھڑا ہے، جو میری خبرگیری کر رہا ہے، پریشان ہو گئی، ہکا بکا ہو گئی، کہنے لگی مجھے معاف کیجئے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ امیر المؤمنین ہیں۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اپنی بات کو چینج نہ کرو، اسی بات پہ رہو جو ہماری بات چل رہی تھی۔ ابھی میں آپ سے ایک بات کر رہا تھا کہ آپ کے ذمے جو میری حق تلفیاں ہیں، جو میں نے آپ کے اوپر حق تلفیاں کی ہیں، آپ ان کو کچھ رقم کے عوض جو ہے وہ معاف کرو گی۔ کہنے لگی میں لوں گی 25 درہم، ایک روایت کے اندر آتا ہے 25 درہم، ایک روایت میں آتا ہے 600 درہم،
تو بہرحال عمر بن خطاب نے کہا اے علی کچھ لکھنے کے لیے نکالو اور اس بات کو جو ہمارا ایگریمنٹ ہو رہا ہے وہ لکھو، یہ لکھو کہ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے، پچھلی ساری حق تلفیاں یہ معاف کرتی ہے میری کچھ رقم کے عوض۔ اور اے علی عبداللہ ابن مسعود آپ دونوں گواہ رہنا، کل قیامت والے دن آپ دونوں کو میں گواہ کے طور پہ پیش کروں گا کہ اس نے مجھے اپنی حق تلفیاں معاف کی تھی۔